بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں خرم رضا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو کلاس ود خرم۔ حاضر ہوں آج نئے عنوان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا عنوان 11ویں جماعت کی گلزار اردو سے ایک مکتوب ہے، خط مشفق خواجہ بنام صدیق جاوید۔ ٹھیک ہے، مشفق خواجہ نے ایک خط تحریر کیا ہے صدیق جاوید کے نام۔ آج اس مکتوب یا اس خط کی مکمل مشق اس لیکچر میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے مصنف کا تعارف، سوالات کے جوابات، الفاظ و محاورات کے جملے اور MCQs۔ یہ تمام عنوانات انشاءاللہ العزیز اس لیکچر میں ہم حل کریں گے یا پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتی رہے اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگر آپ بھی کسی عنوان پر کوئی لیکچر چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ کیجئے اور پائیے اپنے دیے گئے عنوان کے مطابق ایک مفصل یا تفصیلی لیکچر۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ کتاب سے لیا گیا اسکرین شاٹ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ یہ وہ سبق یا یہ وہ مکتوب خط جس کی مشق ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ مشفق خواجہ، مصنف کا تعارف ہے۔ اصل نام خواجہ عبدالحی اور تخلص مشفق تھا۔ وہ دسمبر 1935 عیسوی کو لاہور میں پیدا ہوئے اور 21 فروری 2005 عیسوی کو کراچی میں وفات پائی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اردو میں MA کیا۔ خواجہ صاحب 1957 عیسوی تا 1973 عیسوی تک انجمن ترقی اردو پاکستان سے وابستہ رہے۔ وہ شاعر، کالم نویس، نقاد اور ایک بلند پایہ محقق بھی تھے۔ خواجہ صاحب بحیثیت مدیر ماہنامہ قومی زبان اور سہ ماہی اردو خدمات انجام دی۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں رسالے ہیں، ایک ماہوار جو ہے وہ شائع ہوتا ہے اور ایک سہ ماہی مطلب 3 مہینے بعد جو ہے وہ شائع ہوتا ہے۔ 1993 عیسوی میں حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ ان کی تصانیف ہیں: خوش مارکہ زیبا، سخن در سخن، غالب اور صغیر بلگرامی، جائزہ مخطوطات اردو، ابیات، یہ ان کی شاعری کا مجموعہ ہے ابیات۔ یہ تھا مصنف کا تعارف۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی طرف۔ سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ جز الف ہے، مشفق خواجہ نے کس سے خط تحریر کیا اور کس مقصد کے تحت؟ مختصراً اپنے الفاظ میں بتائیے۔ جواب ہے، مشفق خواجہ نے یہ خط صدیق جاوید کے نام تحریر کیا ہے، چونکہ خواجہ صاحب صدیق جاوید کے گزشتہ خط کا جواب نہ دے پائے تھے۔ یہ خط انہوں نے صدیق جاوید کے خط کا جواب نہ دینے کی مصروفیت کو بتانے کے لیے تحریر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ خواجہ صاحب جو ہے وہ صدیق جاوید کے گزشتہ خط کا جواب نہ دے پائے اور جو مصروفیت تھی وہ انہوں نے تحریر کی ہے کہ اس لیے وہ ان کے گزشتہ خط کا جواب نہ دے پائے تھے۔ یہ تھا جز الف۔ بڑھتے ہیں جز ب کی طرف۔
جز بے ہے، اس خط میں کتنی شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس خط میں ان شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے: ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی، ڈاکٹر تحسین فراقی، ڈاکٹر اورنگزیب عالمگیر، جعفر بلوچ صاحب، میاں مسعود احمد، سید احمد صاحب۔ ان شخصیات کا جو ہے وہ اس خط میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تھا جز بے۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز جیم، خط کا اسلوب کیسا ہے؟ واضح کیجیے۔ اسلوب کا مطلب ہوتا ہے، جس کا لفظی مطلب ہے وہ ہے طریقہ، ڈھنگ یا انداز۔ جو اس کی تعریف ہے اسلوب کی، وہ یہ ہے: کوئی شاعر یا ادیب، ٹھیک ہے، کوئی شاعر یا ادیب الفاظ کو جس طریقے سے استعمال کرتا ہے وہ اس کا اسلوب کہلاتا ہے۔ اب کیونکہ مشفق خواجہ صاحب نے الفاظ جو ہے وہ نہایت سیدھے سادے الفاظ استعمال کیے ہیں، کوئی بھی ایسی مشکل بات یا پیچیدہ جملے نہیں ہیں، تو اس خط کا جو ہے اسلوب ادبی ہے۔ اس خط میں سیدھے سادے جملے عام فہم انداز میں الفاظ میں لکھے گئے ہیں، جسے نیم خواندہ شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ یہ تھا جز جیم۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز دال ہے، خط میں کون سی لائبریری کا ذکر کیا گیا ہے اور کیوں؟ اب اس میں دو چیزیں پوچھی گئی ہیں، ایک یہ کہ کون سی لائبریری کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسری وجہ کہ کیوں کیا گیا ہے۔ جواب ہے، خط میں جھنڈیر کے میاں مسعود احمد کی لائبریری کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ تھے اس کا جو جز، اس کے جو سوال کے پہلے حصے کا جواب یہاں تک، اور کیوں کیا گیا آگے اس کا جو ہے وہ وضاحت کی گئی ہے۔ خط میں اس لائبریری کا ذکر کرنے کی وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ کاتب کہتے ہیں خط لکھنے والے کو، ٹھیک ہے، کاتب اپنی مصروفیات کے باعث صدیق جاوید کے خط کا جواب نہ دے پائے، کیونکہ مصروفیت بھی یہی تھی کہ لائبریری دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ ایک تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ خط میں ذکر کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس لائبریری کی اہمیت کو واضح کرنا تھا۔ لائبریری کی، یہ غائب ہے میرے خیال میں، لائبریری کی اہمیت کو واضح کرنا تھا، کیونکہ شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسی دوسری عمدہ ذاتی لائبریری ہو، ٹھیک ہے، ذاتی لائبریری، انسان کی اپنی ذاتی لائبریری ہو، جس میں 1,00,000 سے زیادہ کتابیں اور 5,000 سے زیادہ مخطوطات ہوں۔ مخطوطات کہتے ہیں ایسی کتاب یا رسالہ جو کسی مصنف نے یا شاعر نے تصنیف کیا ہو، ٹھیک ہے، شاعر نے کوئی اپنی مجموعہ یا کتاب کوئی بھی تصنیف کی ہو مگر وہ شائع نہ ہو سکی ہو، چھپ نہ سکی ہو، اسے مخطوطات کہتے ہیں۔ مخطوط جو ہے، مخطوط واحد ہے، مخطوطات اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا جز دال۔ بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز ہے، دارالمصنفین اور جھنڈیر میں کیا بات مشترک ہے؟ اچھا، تو میرے نزدیک یہ سوال یوں ہونا چاہیے تھا میرے نقطہ نظر سے: دارالمصنفین اور جھنڈیر کی لائبریری میں کیا بات مشترک ہے؟ جھنڈیر کیونکہ کوئی قصبہ ہے یا کوئی گاؤں یا شہر ہے، اور دارالمصنفین ایک اکیڈمی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ سوال یوں بنتا ہے، کیونکہ دارالمصنفین جو ہے وہ واقع ہے اعظم گڑھ میں، اعظم گڑھ ایک شہر قصبہ جو بھی ہے، تو میرے نزدیک جو ہے وہ سوال یوں ہوگا۔ اس کا جواب ہے، مصنفین اور جھنڈیر کی لائبریری میں یہ بات مشترک ہے کہ دارالمصنفین اکیڈمی یا کتب خانہ شبلی نعمانی نے اپنی ذاتی جائیداد میں تعمیر کی تھی۔
جو انہوں نے تعمیر کا کام شروع کروایا تھا ان کی اپنی ذاتی جائیداد تھی، اور انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام شروع کیا تھا، جس میں بیش بہا کتابیں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جھنڈیر کی لائبریری بھی میاں مسعود احمد کی نجی لائبریری ہے، جس میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ تو یہ بات مشترک ہے کہ وہ بھی شبلی نعمانی کی ذاتی جائیداد یا ذاتی لائبریری کہہ لیں، کیونکہ ابھی دارالمصنفین کا ابھی کام شروع ہی ہوا تھا کہ شبلی نعمانی صاحب جو ہے وہ انتقال فرما گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو ان کے شاگرد جو ہیں سید سلیمان ندوی، انہوں نے جو آ کے اس کام کو بڑھایا تھا، تو یہ بھی ان کی ذاتی جائیداد میں تھی۔ تو اور میاں مسعود احمد کی جو نجی لائبریری ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان کی ہی اپنی جائیداد میں ہوگی۔ یہ تھا جز ہے، بڑھتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ جز واو ہے، لائبریری میں موجود کتابوں سے استفادے کو صدقہ جاریہ کیوں کہا ہے؟ جواب ہے، لائبریری میں موجود کتابوں سے استفادے کو صدقہ جاریہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس لائبریری میں لاکھوں کتابیں موجود ہیں جن سے علم و ادب کے پیاسوں کو سیری ہوگی، ٹھیک ہے، یا سیری حاصل ہوگی۔ اس لائبریری سے علم و ادب کے طالب فیض یاب ہوتے رہیں گے اور نیکی کا یہ سلسلہ یوں جاری رہے گا۔ یہ تھا جز واو، اور سوالات جوابات یہاں پر ختم ہوئے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے مکرمی، ٹھیک ہے، محترم و محترمی و مکرمی جو ہے وہ باعث عزت ایک لفظ جس کو ہم عزت دینا چاہیں، یا کسی بڑی شخصیات کو یا کسی بزرگ کو کوئی بات لکھی جاتی ہے تو ان کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ کسی بزرگ کو خط لکھتے وقت احتراماً، ٹھیک ہے، محترمی و مکرمی القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ مفصل کہتے ہیں تفصیل سے۔ اس کتاب میں اردو شاعری کی جملہ اصناف پر مفصل مضامین شامل ہیں۔ اصناف جمع ہے صنف کی، یا آسان سی الفاظ میں اردو شاعری کی قسمیں، ٹھیک ہے، اردو شاعری کی قسمیں۔ سرسری کہتے ہیں کہ گہرائی میں نہ جائے بلکہ ہلکی سی نظر ڈالنا کسی چیز پر۔ یہ مضمون میں نے ابھی سرسری پڑھا ہے، مطلب یہ ہے کہ گہرائی سے نہیں پڑھا، بس ہلکی سی نظر دوڑائی ہے اس پر۔ اشتیاق مطلب شوق رکھنا۔ علی نے بتایا کہ وہ بہاولپور میں موجود نور محل دیکھنے کا اشتیاق رکھتا ہے۔ ابھی جملے جاری ہیں، اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ براہ راست کا مطلب ہوتا ہے سیدھا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین کھیلا جانے والا کرکٹ میچ براہ راست دکھایا جائے گا۔ ناساز مطلب کہ بالکل درست نہ ہو، صحیح نہ ہو، بلکہ ہلکی سی خراب۔ میری والدہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز ہے۔ استفادہ مطلب فائدہ حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا۔ اردو ادب کی کتاب سے میں نے خوب استفادہ کیا۔ صدقہ جاریہ وہ کار خیر جو ہمیشہ جو ہے وہ چلتا رہے۔ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ تلافی مطلب کسی کے نقصان کا جو ہے وہ ازالہ کرنا۔ کسی کے نقصان کی تلافی کرنا اچھے لوگوں کا شیوا ہے۔ آئین دوستی کا قانون، یہی آئین دوستی ہے کہ کٹھن گھڑی میں اپنے دوست کا ساتھ نہ چھوڑا جائے۔ یہ تھے الفاظ و محاورات کے جملے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 3 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔
مسعود احمد کی لائبریری دیکھی 1996 عیسوی میں۔ ہاشمی نے فون کیا اپریل میں۔ جھنڈیر نام ہے قبیلے کا۔ دارالمصنفین ہے اعظم گڑھ میں۔ لائبریری میں مخطوطات موجود تھے 5 لاکھ، حالانکہ یہاں پر 5000 آئے گا، 5 لاکھ نہیں، کیونکہ کتاب میں جو تحریر کی گئی ہے وہ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ اور 8 لاکھ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ 5 لاکھ جو 1 لاکھ وہ کتابیں تھیں اور 5000 وہ مخطوطات تھے، تو اس کا درست جواب یہ ہوگا کہ 5000 مخطوطات۔ آج کا لیکچر ہمارا یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اردو کلاس وتھ خرم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ شکریہ۔